میں مختلف معاشروں میں آج کل گھوم رہا ہوں اور ڈیپلی اسٹڈی کر رہا ہوں. آج ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آپ یورپ چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، انگلینڈ چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں دیکھ لیں. ایک ہندو، ایک کرسچن اور ایک مسلم، ان تینوں کی زندگی میں اگر آپ کوئی ڈفرنس مجھے لا کے دکھائیں وہ کیا ہوگا؟ پہلا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم محرم مناتے ہیں، وہ نہیں مناتے. دوسرا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم مسجد جاتے ہیں، وہ چرچ جاتے ہیں. تیسرا یہ بولیں گے وہ مندر جاتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے صبح سے شام تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں اس کی اور میری زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک چائنا کا بہت بڑا بزنس مین کہتا مجھے آپ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی. کہ ہوا کیا ہے؟ کہ جب یہ چائنا آتے ہیں تو ہم ان کو کھانے کے لیے بولتے ہیں، کہتے نہیں حلال فوڈ، حلال کھانا دو ہمیں. کچھ نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، پھل پودے کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں. ہم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا نہیں ہمارے دین میں منع ہے، حلال کھانا ہے. اور دوسری طرف ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی 5000 شرٹ پرنٹ کرو اور اس کے پیچھے لکھو میڈ ان ترکی. یا کہتے یہ چیز ہمیں تمہارے دین کی سمجھ نہیں آتی. ایک طرف حلال گوشت کے پیچھے اور جو شرٹ چھپوا رہے ہو اس کے پیچھے تم غلط نام لکھوا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سمجھائی نہیں. ہمارا دین کھانے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. دین یہ ہے کہ بھائی نکاح کس سے پڑھوانا ہے، مولوی شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ جھگڑا ہوتا ہے. جنازہ شیعہ پڑھائے گا سنی پڑھائے گا، یہ جھگڑا ہوتا ہے. اور شیعوں میں آ جاؤ تو تقسیم ہو گئی. نماز جنازہ کون پڑھائے گا، ولائی مولوی ہو غیر ولائی مولوی ہو. بات یہاں یعنی یہاں تک ہم شیعہ ہیں. جب جنازہ قبر میں اترتا ہے وہ یاد آتا ہے، نکاح کے وقت مولوی یاد آتا ہے. لیکن نکاح کے بعد تم زندگی کیسی گزار رہے ہو؟ تمہارے بچوں کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں اور ایک کافر کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے؟ تمہارے سوچنے کے طریقے میں اور ایک کافر کے سوچنے کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ زبان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، ایک وہ زبان ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. تو اس کے لا الہ الا اللہ میں اور اس کے لا الہ الا اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہے. لیکن جب لائف اسٹائل دیکھی جاتی ہے تو دونوں کا لائف اسٹائل سیم ہے. جو اسے چاہیے وہ اسے چاہیے. اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے. اس کو بھی بڑا گھر چاہیے، اس کو بڑا گھر چاہیے. اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے. تو تم دونوں کی ڈیمانڈز تو سیم ہیں، تم دونوں کی خواہشیں تو سیم ہیں. پھر تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اس کے لا الہ الا اللہ نہ کہنے میں کیا فرق ہے؟ تجھے بھی ایک لگژری لائف اسٹائل چاہیے، اسے بھی ایک لگژری لائف اسٹائل چاہیے. اس کی پوری زندگی سیلفشنس کے نظام پہ کھڑی ہے کہ بس میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی. اور تمہاری بھی یہی سوچ ہے، میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی. پھر فلسفہ کربلا کا کیا ہوگا؟ کربلا نے سیلفشنس کو آ کر ختم کر دیا. حسین نے کہا نہ میں، نہ میرے بچے، نہ میرے اصحاب، خرجت لاصلاح امت جدی. حسین آیا ہی اسی لیے کہ حسین قربان ہو امت کو بقا ملے. یہ فلسفہ حسین جرجانی ہے. مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. دیکھیے مختلف اینک ہے نا. اگر آپ نے بھی وہی اینک لگائی ہے اور کافر نے بھی وہی اینک لگائی ہے، کائنات ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کافر کو نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ کی آنکھوں پہ حسینی اینک ہو، ابن سعد کی آنکھوں پہ یزیدی اینک تھی، حر کی آنکھوں پہ حسینی اینک تھی. جب کائنات کو حسین کی نگاہ سے دیکھو گے پھر عمل بھی وہی کرو گے جو امام حسین کرتے تھے. لیکن نام ہو لا الہ الا اللہ،
لیکن نگاہ وہی ہو جو یزید کی نگاہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ تجھے فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں کائنات کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے، ہمیں گھروں کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے میرے بچے پڑھ جائیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اچھی جاب مل جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے۔ تبھی رسول خدا فرماتے ہیں جب بچوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں آ گئی؟ فرماتے ہیں میں آخری زمانے کی امت کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ فرمایا ان کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو کلمے تو پڑھا دیے لیکن زندگی ایسے ہی گزاریں گے جیسے یہود و نصارہ گزارتے ہیں۔ زبان پہ اللہ کا نام تو ہوگا لیکن زندگی کے طور و طریقے وہی ہوں گے۔ تو جو نگاہ امام حسین کی کائنات پہ تھی، جب تک ہماری نگاہ کائنات کے لیے وہ نہیں آتی تب تک ہمارے ایکشنز نہیں بدلتے، اور جب تک ایکشن نہیں بدلیں گے تب تک تمہارے ایموشنز نہیں بدلیں گے۔ تو جب تک سوچ امام حسین والی نہ ہو تب تک تمہارے اعمال بھی امام حسین والے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جناب زہیر امام حسین سے دور دور خیمہ لگا رہے تھے، اپنے غلاموں کو کہا دور سے دیکھو نا حسین کا خیمہ ہے، میرا خیمہ دور لگا دینا، میں نہیں چاہتا میرا خیمہ حسین ابن علی کے ساتھ لگے یا میرا مقابلہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ اب سفرے پر بیٹھا ہے، بیوی اس کی بڑی نیک تھی، کھانا بھی کھانا چاہتا تھا۔ آواز آئی زہیر انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، پیغام آور ہوں۔ اب سوچ رہا تھا کروں تو کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ اتنی دور حسین سے بھاگا بھاگا گیا لیکن پھر بھی حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ اب سوچ ہی رہا تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، صالحہ تھی۔ فرمائے زہیر سوچ کیا رہے ہو؟ زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تو لقمے کھا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے، ارے سیدہ شباب اہل جنت بلا رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کھڑے ہو جاؤ زہیر، جاؤ حسین سے ملو، ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب زہیر قدم اٹھاتا ہے، مولا کے خیمے میں جاتا ہے۔ آج تک تاریخ کو یہ نہیں پتا امام حسین نے اس کو کہا کیا، بتایا کیا، وہ کون سی گفتگو ہوئی کہ زہیر یہاں سے وہاں چل گیا۔ بیوی کو کہا تجھے طلاق دیتا ہوں، گھر مال دولت زراعت ساری میں نے تجھے بخشی۔ اب زہیر کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یہ حسین ابن علی کے ساتھ رہے۔ اتنی تبدیلی کہ ایک دن میں سب کچھ چھوڑ دیا اور امام حسین کی طرف چلا گیا۔ علماء سے پوچھا گیا کیا کہا ہوگا امام حسین نے؟ فرماتے امام نے وہی کیا جو ہر امام کا کام ہوتا ہے۔ کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھو تم گاڑی چلاتے ہو نا، گاڑی کے شیشے پہ دھند آ جاتی ہے اور پھر کیا کرتے وائپر لگاتے ہو، جیسے دھند صاف ہو جاتی ہے وہاں سے پانی مٹ جاتا ہے تو تمہیں راستہ کلیئر نظر آتا ہے، صراط کلیئر نظر آتی ہے، روڈ کلیئر نظر آتا ہے۔ فرمایا امام کا کام یہی ہے، جب انسان کے دل پہ غبار چڑھ جاتا ہے امام بس امامت کا وائپر چلاتا ہے، غبار جیسے مٹ جاتا ہے بندے کو ہدایت کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو جو غبار چڑھا ہوا تھا مولا حسین کی ایک محفل میں، وہ غبار اس کے دل سے کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ ہماری زندگیوں میں وہ غبار چڑھا ہوا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو پروردگار عالم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ سب بات پڑھے محمد و آل محمد۔